الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے دین متی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملت اسلامیہ کے لیے جو دین کو نافذ کیا اسے اسلام کہا گیا، اور جو شریعت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اسے شریعت محمدی کہا جاتا ہے، علی صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ۔ جو کچھ بھی اس فانی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، انسانوں کے لیے جو کچھ بھی فارمولا ہے کامیابی کا، ابدی سعادت کا، وہ صرف اور صرف اسی دین اسلام میں ہے، اور صرف اسی شریعت محمدی کے ماتحت اللہ نے اسے جمع کیا۔ یعنی کوئی ایسا مقصد یا ہدف نہ اسلام کے دائرے کے باہر ہے، اور نہ کوئی ایسی منزل جو شریعت محمدی کے علاوہ انسانوں کے لیے رکھی گئی ہو۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ دنیاوی اور اخروی سعادت کی ضامن اگر کوئی ایک شے ہے تو وہ شریعت محمدی ہے۔ فرق صرف یہاں ہے کہ شریعت محمدی کے مختلف پہلو ہیں اور مختلف مرتبے اور مدارج ہیں جنہیں ہم دین میں تقویٰ سے مراد کرتے ہیں۔ یعنی شریعت محمدی میں انسانوں کی راحت کے لیے ایک وسعت اللہ تعالیٰ نے یوں پیدا فرمائی کہ اگر چاہے تو انسان محض اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے تو وہ ابدی سعادت کا مستحق ہو سکتا ہے اور جہنم کی آگ سے بری کیا جائے گا۔ مگر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل بندہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قربت خاص سے بندوں کو نوازے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرے، تو پھر تقویٰ کے مدارج رکھے گئے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ نبی کریم کی اتباع میں انسان اگر تقویٰ اور پرہیزگاری کے مختلف مراحل طے کرتا ہے تو مختلف قسم کی نعمتیں اس کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کی قربت خاص ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا کہ انہوں نے نبی کریم کی معیت میں ایمان کے اس درجے کو پا لیا، اس کمال کو پایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کلام پاک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کامیابی کی اطلاع ہے، اور رہتی دنیا تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ہدف ہے۔ اور بے شک کلام پاک میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی شے ہے، رضائے الہی سب سے بڑھ کر شے ہے، اور وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب بندہ ایسے کاموں میں مصروف زندگی اپنی بسر کرے کہ جو اللہ پسند کرتا ہے، اور یہ فرائض کے علاوہ دیگر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو
ترک کرنے والے معاملات ہیں، یعنی جنہیں اسلام بے مقصد یا لا یعنی کہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، یعنی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ انسان اس شے کو ترک کرے جو لا یعنی ہے، بے مقصد ہے، وہ اس کسی ایک بندے سے کوئی خاص اس کا تعلق نہیں ہے، بے مقصد شے ہے۔ اب اس بے مقصد شے کو ترک کرنا یہ بھی تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں مفسرین کرام مختلف مرتبے کے بارے میں خبر دیتے ہیں، فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آخرت میں عذاب سے بچانے کے لیے جو عمل کرے، فرمایا وہ تقویٰ ہے۔ اور یہاں تقویٰ سے مراد شرک سے بچنا ہے، یعنی سب سے پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، تو وہ آخرت میں جو سزا اور عذاب مشرکوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ سے مراد ہی اپنے آپ کو بچانا ہے، مختلف معیار پر اپنے آپ کو کسی نہ کسی شے سے بچانا ہے۔ تو سب سے بنیادی شے، پہلا درجہ تقویٰ کا یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے تاکہ آخرت میں ہونے والی عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ تقویٰ کا دوسرا مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نواہی پر عمل کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں دو چیزیں ہیں، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے اجتناب کرنا، یعنی جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھنا، یہ دین کے اصولوں میں سے ہے۔ تو دوسرے درجے پر جب بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں زندگی بسر کرے اور جن چیزوں سے، حرام اور مکروہات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جب اس سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ تقویٰ کا دوسرا مرتبہ ہے۔ تقویٰ کا تیسرا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے جو لا یعنی اور بے مقصد میں شمار ہے، تاکہ وہ ان میں ملوث نہ ہو جائے۔ اور یہ درجہ اولیاء کاملین کے زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روئے زمین پر جتنے بھی اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار شخص ہیں، ان کی زندگی میں ایک چیز جو کامن ہے، جو ہمیشہ دائمی طور پر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ بڑے بڑے اعمال چاہے کرے یا نہ کرے، اپنے آپ کو بدرجہ اولا ان چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں جو شک و شبہات کے دائرے میں ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ارشادات میں سے بھی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان، یعنی نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جو حلال ہے وہ بالکل واضح ہے اور جو حرام ہے وہ بھی واضح ہے، فرمایا درمیان میں مشتبہ اور جو ہے مشکوک ایک دائرہ ہے، تو جو شخص مشکوک دائرے میں اگر وقت صرف کرے یا وہاں اگر وہ صحیح کرتا رہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ حرام کی طرف چلا جائے۔ تو تقویٰ اور پرہیزگاری کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ بندہ نہ صرف اپنے آپ کو حلال حرام کی تمیز سکھائے، حرام سے بچے، بلکہ ہر وہ چیز جو مشکوک ہے، شبہات والی ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو جب بچائے تو اسے اصطلاح تصوف میں کہتے ہیں کہ غیر ضروری مباحت کہتے ہیں ان جائز امور کو کہ جس کے تعلق سے شریعت میں سکوت ہے، یعنی شریعت میں نہ اس کے کرنے کے لیے کوئی حکم آیا ہے اور نہ اس کے کرنے پر کوئی وعید نازل ہوئی ہے، یعنی نہ وہ حلال طیب قرار دیا گیا ہے شریعت میں، نہ وہ حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ایسا ہے جو مباح ہے، جائز دائرے میں ہے، جائز دائرے۔ تو یہ جو جائز دائرہ ہوتا ہے یہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس جائز دائرے کو بھی
تنگ کرنا یہ تقویٰ سے خاص ہے، یعنی جو چیزیں جائز ہیں ان میں بھی کچھ ایسے ہوں گی جو غیر ضروری ہیں، لا یعنی میں شمار ہے۔ یعنی دور حاضر میں اگر کوئی یہ کہے کہ موبائل کے بغیر زندگی بسر کرنا ناممکن ہے شہروں میں، تو ٹھیک ہے، یہ جائز امور میں سے شریعت میں نہ اس کا حکم ہے، نہ مطلقاً اس کے تعلق سے کوئی وعید یا پرہیز یا اس کے تعلق سے کوئی منع ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اس کا استعمال صرف اسی چیز کے لیے ہو جس کے لیے کہ اصل اس کو لیا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے یا دوسرے کوئی ضروریات کی چیز۔ اس کے بجائے اگر گھنٹوں ہم یوٹیوب پر یا ایسے ہی دوسرے اپلیکیشنز پر اگر وقت صرف کرتے ہیں تو اب یہ غیر ضروری ہے، بلکہ یہ بندے کو حرام تک لے جاتا ہے۔ تو اب اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا یہ لا یعنی ہے، لا یعنی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہرحال تقویٰ کے یہ مختلف درجے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شے نہیں جو شریعت محمدی میں جس کا احاطہ نہ کیا گیا، اور ہر امت میں پائے جانے والے عادات اور رسومات کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسے شریعت محمدی کی کسوٹی میں پرکھنا چاہیے کہ گویا علماء اسلام نے اور محققین نے اور فقہاء اکرام نے، جنہیں ہم مفتیان اکرام کہتے ہیں، اصل میں وہ فقیہ ہوتے ہیں، فقہا ہوتے ہیں، اور ان کی کیا رائے ہے، انہوں نے اس مسئلے میں کیا تحقیق پیش کی ہے کہ قرآن میں اور حدیثوں میں ان کے بارے میں کیا آیا ہے۔ تو ہر معاملے میں دین دنیا کے جو بھی زندگی کے مختلف پہلو میں ہمیں پیش آنے والے واقعات ہیں، ان کے تعلق سے ایک واضح دفتر ہمارے پاس موجود ہے جسے ہم شریعت کہتے ہیں۔ اگر ہم وہاں اس امر کے تعلق سے تحقیق نہ تلاش کریں تو ظاہر سی بات ہے شیطان ہمیں برائی کی طرف دعوت دے گا، اور پھر لاچار ہم جو ہے اس کے وسوسے میں آ کر کے ہم گناہ کر بیٹھیں گے، کیونکہ جو شخص علم نہیں رکھتا، شیطان کے لیے سب سے پہلا اس بندے پر حاوی ہونا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی بھی عمل کو تروڑ مروڑ کے اس کے سامنے پیش کرے۔ اور یاد رہے، شیطان کبھی بندے کو اللہ کی نافرمانی میں تمہیں سکھا رہا ہوں یہ کہہ کر کے حکم نہیں دیتا، بلکہ مسلمانوں کو اکثر شیطان نیکی کے راستے سے دعوت دیتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ابلیس انسانوں کو، نیک لوگوں کو نیکی کے راستے سے دعوت دیتا ہے۔ اب نیکی کے راستے سے دعوت کون سی دعوت ہے؟ یعنی دعوت اس طرح ہوتی ہے کہ ابلیس اور اس کے ماننے والے جو بھی شیاطین ہیں، شیاطین یاد رہے صرف ایک جنس کا نام نہیں ہے۔ انسانوں میں سے کوئی شخص شیطان کی پیروی کرے اب وہ بھی شیطان کہلاتا ہے، اور جنات میں سے بھی جو سرکش ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہیں، انہیں بھی شیاطین کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دونوں کے لیے لفظ شیطان استعمال کیا گیا ہے، انسانوں کے لیے بھی اور جناتوں کے لیے۔ تو جان لینا چاہیے کہ ابلیس ہمارا کھلا دشمن ہے، تو وہ دشمن کی جماعت صرف جنات کی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی حفاظت کریں تو ہمیں جنات سے بھی بچنا ہے، اور ان سے کئی درجے زیادہ پرفتن انسانوں سے بھی بچنا ہے جو شیطان کے حلقے اثر میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں۔ اب وہ کہیں ہمارے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے، اس لیے بہت آگاہ رہ کر کے ہمیں اپنے عمل کو پرکھنا ہے، اور اسی لیے ہر عمل کو شرع اور سنہ پر پرکھنا ضروری ہے۔ کئی ایسے اعمال ہوتے ہیں جو بظاہر نیکی کی طرف دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جتنے بھی بدعات اسلام میں رائج ہوئے ہیں، یاد رہے اس میں کوئی ایک بھی بدعت ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا مقصد اصولی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بلکہ اصولی طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نیکی کمائیں۔ لیکن شیطان وسوسے دے کر کے بندوں کو نبی کریم کے مستقیم راستہ، سیدھا راستہ، مستقیم کہتے ہیں سیدھے راستے کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف جانا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو وہ جو سیدھا راستہ وہ صرف ایک ہے،
اور وہ راستہ وہ ہے کہ جو نبی کا راستہ ہے، جس پر کہ چلنے والوں کی پہچان میں سے فرمایا کہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. یعنی اس راستے سے ہٹ کر کے جو بھی راستے ہیں، ان راستوں میں چاہے کتنی ہی نیکیاں ہمیں نظر آئے، کتنی ہی ایسی باتیں سمجھ میں آئے جو ہمیں لگے کہ شاید یہ اللہ کو خوش کرتی ہوں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں میں سے کوئی ایک تھے، کہ نبی کریم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. آپ نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر کے دائیں اور بائیں طرف چھوٹی چھوٹی لکیر کی، جس طرح مچھلی کے کانٹے ہوتے ہیں نا، اس طرح. اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ اے عبداللہ سن لو کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، یہ سیدھی لکیر، فرمایا یہ میرا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے. فرمایا یہ دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں، ہر ایک ان راستوں کے سرے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جہنم کہہ کر کے لوگوں کو دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہی اللہ کا راستہ ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے. لیکن وہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اسی لیے وہ تمام کے تمام راستے بدعات میں شمار ہیں. انہی میں سے اگر ہم دیکھیں کہ محرم الحرام کا یہ مقدس مبارک مہینہ اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے سب سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینے میں کیونکہ اس کی نسبت مختلف واقعات سے جڑی ہوئی ہے عالم اسلام میں، حضرت آدم سے لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک جو ہے جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد انبیاء اکرام کا کوئی نہ کوئی اہم واقعہ عاشورے کے دن سے، یعنی 10 محرم الحرام سے جڑا ہوا ہے. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روایت میں آتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ عاشورے کے دن قبول ہوئی. فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی، وہ بھی دن جو ہے عاشورے کا دن تھا. تو اس طرح کے کئی تاریخی واقعات موجود ہیں. اور امت مسلمہ میں مشہور معروف واقعہ جو واقعہ کربلا ہے، جو زیادہ مشہور ہو چکا ہے. اس واقعے کے بعد میں ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں بہت بڑے 2 فرقے بنے ہیں عقائد کی بنیاد پر، اور یہی 2 سب سے بڑے فرقے ہیں اسلام میں، اور پھر ان کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے فرقے الگ سے ہیں. تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس میں بقدر اولا جو گمراہ کن راستے ہیں اور جو اہل السنہ والجماعہ کے خلاف جن کے عقائد ہیں، انہوں نے امت مسلمہ میں ایسے احکام رائج کیے ہیں جو منطق کو بڑے لبھاتے ہیں لیکن اصول دین سے بہت دور ہیں. اور کیونکہ عام مسلمان اصول دین کا واقف نہیں ہوتا، تو وہ بہت جلد ایسے وسوسوں کا شکار بن جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن اس کو اصل بنایا گیا ہے. مثال کے طور پر محرم کے مہینے میں ایک یہ بات دیکھی گئی جو کافی رائج ہے، اور بالخصوص بر صغیر ہند و پاک کے علاقوں میں جو ممالک ہیں، ان میں بہت زیادہ اس کو جو ہے اس کی ترویج ہوئی ہے، اور جو ہے یہ لوگوں کے گھروں تک بس چکا ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. دوسرا یہ کہ محرم کے پہلے 10 دن جو ہے یہ غم کے دن ہے، لہٰذا کوئی خوشی منانے کا کام اس میں نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ بنیاد ہے. پھر اس کے علاوہ حتیٰ کہ کوئی نئی چیز خریدنا اور کسی بھی طرح کے خوشی کا اظہار کرنا، کوئی شادی، کوئی جو ہے ایسا پروگرام وغیرہ جو خوشی کا ہے اس کو نہ کرنا، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جو اصول دین کے خلاف ہیں. یعنی اصول دین اس کی جو ہے تائید نہیں کرتا. اصول دین اپنی جگہ مسلمہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اپنی جگہ پہ بالکل پختہ ہے. جو کچھ بھی اگر روئے زمین پوری بدعات میں ڈوب جائے، تب بھی
شریعت محمدی کے کسی ایک حکم کے تعلق سے بھی کمپرومائز کرنے کی گنجائش اور یہ قابلیت اور یہ جرت اللہ تعالیٰ نے انسان میں سے کسی کو نہیں دی. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ جب شریعت کی گفتگو کی بات آتی ہے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود شریعت جن پر نازل ہوئی وہ بھی شریعت کے آگے مجبور نظر آتے ہیں. بعض اللہ کے احکام ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی رخصت نہیں ہے. نہ عبادتوں میں نبی کریم کو رخصت تھی کہ نمازیں کہ آپ نمازیں کم پڑھیں یا نماز آپ کو معاف ہے، ایسا نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی نازل کردہ شریعت اپنی جگہ پر قائم ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے کتنے موافق اعمال زندگی میں کرتے ہیں. تو محرم الحرام میں یہ جو باتیں ہیں کہ نسبت اس کی دی گئی ہے واقعہ کربلا کے، میں کچھ منطق کے اعتبار سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور انسان کو چاہیے کہ اس پہ غور و فکر کرے. مثال کے طور پر عام طور پر ہم نے دیکھا ہے اور یہ بہت مشہور اور معروف بات ہے کہ مومن کے اور دیگر ایمان جو ایمان نہیں لاتے غیر مومن میں سب سے بڑا فرق عقیدے کے اعتبار سے ہے ایمان بالآخرہ. یہ وہ نقطہ ہے ایمان کا کہ اس کے بغیر سارے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں. اگر آخرت پر یقین ہی نہ ہو تو بندہ کیوں نیک اعمال کرے، کس امید سے کرے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یوم الدین، وہ کون سا دن ہے؟ یوم جزا کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، جب بندے کو نیک اعمال کا اس کو بدلہ ضرور ملے گا. تو ہم اس امید میں نیک کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس کا بدلہ دے، اور بدلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو. اگر آخرت پر ہی یقین نہیں ہے تو بتائیے پھر جو ہے عمل کہاں چلا گیا؟ یعنی اسلام میں اور غیر مسلمین میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایمان بالآخرہ، آخرت پہ ایمان، اور وہ جو کچھ بھی آخرت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کے لیے رکھی ہے، یاد رہے وہ نعمتیں صرف اور صرف بعد از ممات یعنی موت کے بعد ہی ملنے والی ہے. تو دوسرا ایمان بالآخرہ کے بعد میں جو سب سے نمایاں عقیدہ مسلمانوں میں وہ یہ ہے کہ یہ زندگی فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، باقی ہے. یہ دنیا بھی زندگی فانی ہے لیکن آخرت کی زندگی باقی. اگر جنت ہے تو وہ دائمی رہنے والی ہے، دوزخ ہے تو وہ دائمی ہے. اور ایمان والوں کے لیے جو بشارت ہے کہ جو ایمان والے آخر کار ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوں گے تو وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے 70 80 90 سال کی زندگی، فانی زندگی کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن آخرت کی وہ لامتناہی، کبھی ختم نہیں ہونے والی، ابدی ابد تک رہنے والی، ہمیشہ جاری رہنے والی وہ زندگی، اس کے لیے ہمیں کیا کچھ نہیں کرنا ہے. تو عقیدے کا نقطہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ عمل کرتے ہیں اس عمل میں ہمارے عقیدے میں مد نظر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ابھی ختم ہونے والی زندگی ہے اور اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے یہ زندگی اس طرح ہونی چاہیے جس طرح کوئی مسافر کی زندگی ہوتی ہے، کہ مسافر کی اصل منزل وہ راستہ نہیں ہوتا، وہ کوئی ایک جگہ ہوتی ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے. اسی طرح ایمان والوں کے لیے یہ دنیا صرف ایک درمیانی راستہ ہے اور اصل ٹھکانہ ہمارا مرنے کے بعد جو ہمیں نصیب ہوگا جنت، وہ ہمارا اصل ٹھکانہ ہے. لہذا موت ایمان والوں کے لیے کوئی ابشگن یا ایمان والوں کے لیے کوئی رکاوٹ یا ایمان والوں کے لیے زندگی کا ختم ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پردہ ہے. ایمان والوں کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہماری زندگی ہے یہ عالم خلق ہے. عالم خلق سے ہم جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، جب موت کو ہم گلے لگائیں گے، اب ہماری زندگی عالم برزخ میں چلی جائے گی، اور پھر قیامت تک عالم برزخ میں ہم
ایک زندگی بسر کریں گے، یعنی موت کے بعد بھی زندگی ہے، ختم نہیں ہوا۔ جسم فانی ہے، جسم مٹی پلید ہو جائے گا، روح باقی رہے گی۔ اور ہم جو کچھ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں، ہمارا وجود صرف یہ ڈھانچہ جسم کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو روح ہے یہ اس کا ملا جلا مرکبہ ہے۔ تو یہ فانی زندگی میں صرف جسم ختم ہوگا، لیکن روح باقی رہے گی، اور روح عالم برزخ میں جاری رہے گی، اور پھر آخرت میں، پھر عالم برزخ کے بعد جب قیامت واقع ہوگی تو آخرت کا دن شروع ہوگا، یوم الآخر، قیامت کا دن۔ اب اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی، یعنی جنت کی زندگی۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے مومن کے لیے کہ دراصل ہم کلی طور پر فانی نہیں ہوتے، ہماری ایک زندگی ہے، لیکن ایک زندگی کے بعد پھر ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک زندگی شروع ہوتی ہے۔ محل اور مکان تبدیل ہوتا رہتا ہے، محل اور مکان ایک دوسرے میں جو ہے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات کو ہم کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ تو اب اس بنیادی عقیدے کہ جس سے انسان مسلمان بنتا ہے، اس کی بنیاد پر دیکھا جائے تو موت ہمارے لیے پردہ نہیں، موت ہمارے لیے وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے۔ موت ہمارے لیے وسیلہ ہے ان بے شمار جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وعدہ کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مومن کی زندگی انسان کے لیے کوئی حائل نہیں ہے، یا موت جو ہے اس کے لیے حائل نہیں بن سکتی، بلکہ یہ ایک وسیلہ ہے۔ تو مومن کے لیے موت کیا ہوگی؟ آخرت کی نعمتوں کو پانے کا وسیلہ۔ اور جب آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور اس کی مثال بھی دنیا میں پانا مشکل ہے، تو موت پر غم منانا یہ عقلی فطرت سے پرے ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک فطری تقاضا ہے بشر کا کہ عارضی طور پر ہم اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں، تو اس کا اگر غم ہے تو یہ فطری ہے، اور اسلام نے اس کی اجازت دی۔ فرمایا 3 دن تک سوگ مناؤ، یعنی اسلام کا شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے؟ 3 دن تک ہم سوگ منا سکتے ہیں، یعنی انسان رو سکتا ہے، رونے پر پابندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ جذبات دیے۔ تو اپنوں سے بچھڑنے کا غم ضرور ہے، لیکن ایمان والا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں اب بچھڑے ہیں، یہ عارضی بچھڑنا ہے، پھر ضرور ملیں گے اللہ تعالیٰ چاہے، اگر جنت میں ہم ساتھ میں ہوں گے تو ضرور ملاقات ہوگی۔ اور احادیث مبارکہ میں اس میں بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موت ایمان والے کے لیے دائمی غم کا سبب نہیں ہے، عارضی غم کا سبب ہونا چاہیے۔ اور موت دراصل کامل ایمان والوں کے لیے جنت کی اصل دلیل اور بشارت ہے، کیونکہ جب تک یہ فانی دنیا ختم نہیں ہوگی آخرت کی نعمتیں کہاں سے ملیں گی؟ تو اب وہ نعمتیں پانے کے لیے یہ تو مرنا ضروری ہے نا۔ اس پس منظر میں عقیدے کے نکات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ عام مومن کے لیے ہے کہ ایک انسان ایک اچھا مومن ہے، وہ اس کا عقیدہ درست ہے، تو اس کے مرنے پر غم نہیں منانا چاہیے۔ ہاں اس کے مرنے پر افسوس کہ اب اس کے زندگی ختم ہو گئی، کچھ قدر جو ہے افسوس ضرور ہوتا ہے اپنوں سے بچھڑنے کا، لیکن اس کے لیے نیک دعا یہ کرنی چاہیے کہ الحمدللہ دیکھو، یہ عبرت بھی ہو کہ اس بندے نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری، لہٰذا کتنا اچھا ہوتا کہ ایسی زندگی اور لوگ بھی بسر کریں۔ یہی فرق ہے بنیادی طور پر، یہی بنیادی عقیدہ ہے جس کی بنیاد پر، اور یہ کلام پاک میں موجود ہے، کلام پاک میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اب جو لوگ صبر کیے ہیں اب ان کو یہ نعمت ملی، فنعم عقبی الدار۔ اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے یہ آخرت کی زندگی، یہ کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، کلام پاک میں آتا ہے۔ تو بشارتیں دی گئی ہیں۔ اب یہ عام مسلمانوں کی بات تھی، اب بدرجہ اولا آئیے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں اپنی زندگی نچھاور کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، ہم انہیں شہید کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے مردہ، انہیں مردہ مت کہو، مردہ کہنے پر منائی ہے۔ فرمایا بلکہ وہ حیات ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ انہیں کس طرح کی زندگی حاصل ہے۔ میں نے ایک عام ایمان والے کے بارے میں کہا کہ اس کی موت بھی اصل دائمی سانحہ نہیں ہے، اصل دائمی نقصان نہیں ہے، بلکہ اب الحمدللہ اگر یہ فرما بردار تھا تو اب اسے خوشی ہوگی کہ اب وہ اللہ کی ملاقات کرے گا۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو لفظ عرس ہے، عرس ہے، یہ حدیث کے عروس سے لیا گیا۔ فرمایا کہ جس طرح دلہن انتظار کرتی ہے شادی کی رات اپنے خاوند کے لیے، فرمایا اس طرح نیکوکار کامل ایمان والوں کی قبر میں وہ لیٹیں گے چین سے، وہ چین سے لیٹیں گے۔ اب کوئی غم منائے گا اس کے لیے؟ نہیں، بلکہ یہ کہ ہاں انہوں نے محنت کی، عقیدے کا حق ادا کیا، محنت کی، اللہ کے فرما بردار بنے، عارضی چھوٹی زندگی تھی، کروڑوں اربوں سال نہیں، دائمی رہنے والی زندگی کا سودا نہیں کیا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، اب خوشی خوشی وہ لیٹیں گے۔ کس طرح؟ بولے دلہن کی طرح لیٹو۔ اسی لیے جس دن کوئی اللہ کا یقینی بندہ، تحقیق متواتر جو اللہ کا دوست ہے، جنہیں ہم اولیاء کاملین کہتے ہیں، ان کے انتقال کے دن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ فوت ہوئے، یہ مر گئے، یہ انتقال کر گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ واصل بحق ہوئے، یہ حق سے جا ملے۔ ان پر حدیث مبارکہ کی دلیل ہے۔ تو اب جب جن کی محبت میں ساری زندگی بسر کی، ہر ایک سانس لیے تو اللہ اللہ بولتے گئے، جب گفتگو کرتے تو قال اللہ قال رسول اللہ، زندگی پوری ایسی گزری، ہر عمل جو حکم تھا اللہ کا اس کو پورا کیے، ہر وہ چیز جس سے بچنے کا حکم تھا اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب زندگی ایسی گزرے تو پھر ان کا اس فانی زندگی سے کوچ کر جانا یہ اصل میں فوت ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے جا ملنا ہے۔ اور اللہ سے جا ملنے سے مراد اس پروٹوکول کے تحت کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومنین کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کھڑکی ایک کھولی جاتی ہے۔ سب حدیثوں میں ہے، عقائد کے ائمہ نے اس کی تحقیق بیان فرمائی۔ فرمایا مومن کے لیے کھڑکی کھولی جائے گی کہ اس کھڑکی سے وہ بندہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو صبح شام دیکھتا رہے گا اور انتظار میں رہے گا کہ کب قیامت جلدی آئے اور کب میں اپنے مکان کو پہنچ جاؤں۔ اجلت تو بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اس کھڑکی سے کیا دیکھیں گے؟ اپنے جنت کے ٹھکانے کو دیکھ کر کے انتظار میں رہیں گے، کاش کہ قیامت جلدی آ جائے تو جلدی ہم ہمارے، کیونکہ اللہ اب عالم برزخ میں بھی اپنوں کو ایک سٹیٹک زندگی، یعنی ایسی زندگی نہیں دے رہا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہا، بس خالی لیٹا ہوا ہے بندہ، نہیں، ایک زندہ جاوید زندگی ہے کہ وہاں بھی وہ صبح شام اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہا، دیکھو میرے باغات کتنے اچھے ہیں، میرا گھر کتنا خوبصورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو اس خواہش میں، اس امید میں اس کی زندگی کٹ جا رہی عالم برزخ کی کہ کب کاش کے قیامت آئے۔ اور دوسری طرف جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی مہر لگ چکے ہیں، اب عذاب کا سلسلہ عالم برزخ میں ہی شروع ہے، ابھی حساب کتاب بعد میں ہے، اب یہیں پر ان کی قبر تنگ کر دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اتنی کی ہڈیاں جو ہے بالکل مس ہو جائے، بولے پھر انہیں ہڈیوں کو جڑا دیا گا، پھر یعنی ایسی بہت سی جو ہے حدیث مبارکہ میں ہم کو جو ہے عذاب کی دلائل کہیے کہ اس کی کیفیات کے بارے میں حدیث مبارکہ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عذاب کے مستحق ہیں، ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہوتا ہے دراصل یہ اخروی عذاب جہنم کے عذاب سے کم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کی دعا یہ رہتی ہے کہ بھائی بس جو ہے قیامت نہ ہو، ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ اس کے مقابلے میں یہ کمتر نظر آتا ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی عالم ہے
ایک شخص قیامت کا انتظار کر رہا ہے اور دوسرا شخص قیامت نہ آنے کے لیے ڈر رہا ہے۔ فرق سمجھ میں کیا آیا؟ یعنی موت ہر ایک کے لیے ایک جیسے نہیں ہے۔ ایمان والوں کے لیے موت یہ نعمت کا وسیلہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے انہیں مردہ مت کہو، یہ تو زندہ جاوید ہے، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ کس طرح۔ اب ایک عام شہید پر بھی فطری اور بشری تقاضے پر چند آنسو بہا لینا چاہیے، لیکن اصل ایک فرحت ہونی چاہیے دل میں کہ کیا کمال ہے، کیا نعمت پائی ہے، کیا نعمت پائی عام شہید کے لیے۔ کیونکہ شہید کے بارے میں کلام پاک میں جیسا ہم نے فرمایا کہ ابھی یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ مردہ مت کہو۔ اب یہیں کتنا بڑا فرق ہے۔ عام انسان مر جائے تو مردہ ہے، اسے نام سے نہیں پکارتے کہ احمد لیٹا ہوا ہے، نہیں کہیں گے، لیکن جنازہ ہے، یہ مردہ ہے۔ لیکن شہید ہو تو مردہ مت کہو، شہید ہے۔ اب اس کا رتبہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اسے اپنے جنت کا ٹھکانہ نظر دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ عام شہید کا روئے زمین پر مشرق تا مغرب، شمال تا جنوب، ان کے لیے بشارت ہی ہے۔ اچھا، اسی لیے اولیاء کاملین جب واصل ہو جاتے، واصل ہم نے کہا جب ان کی زندگی، فانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ مرے نہیں، ہم کہتے ہیں یہ واصل بحق ہوئے۔ تو اس دن کو کہتے ہیں شب عروس، اسی سے عرس آیا، یہ شب عروس ہے اصل میں نا۔ عروس یہ لفظ جو ہے حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو یہ شب عروس ہم دیکھتے ہیں کہ دروئے زمین پر، اگر خیر یہ بر صغیر ہند و پاک میں اس کی زیادہ کہہ دیجئے کلچرلی، اور یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے عرس منانا جو ہے، بلکہ ایک جواز حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے جب قبر میں جاتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسا کہ کوئی نوی نولی دلہن کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو سجا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس طرح وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے پیش ہوتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے بہترین جو ہے پروٹوکول ہے، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کی قبر کشادہ ہے، خوشگوار ہے۔ اس لیے فرمایا شب عروس، تو اس دن کو ہم یاد کر کے غم نہیں مناتے، نعوذ باللہ۔ شب عروس میں روئے زمین پر جہاں کہیں اولیاء اللہ کا عرس ہوتا ہے، زیادہ تر اپنے ملکوں میں ہے، تو اس دن خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے درمیان میں، خاص طبقوں کے درمیان میں تو عید کا ماحول ہوتا ہے، بہترین اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے۔ مجھے ایک ولی کا در ایسا بتائیے جس کے عرس کے موقع پر وہاں پر غم منایا جاتا ہے، ایک ولی کا، کوئی ایک روئے زمین پر کوئی ایک ولی کے شب عروس یا عرس کے موقع پر 1 2 3 دن جتنے بھی رسومات ہو کہ اس دن جو ہے بندہ وہاں جا کر کے روتا ہے، وہاں جا کر کے گریہ وزاری کرتا ہے اور جو ہے وہاں پر آہ وزاری کرتا ہے، نہیں۔ ہر ولی کے در پر گویا عید جیسا ماحول ہوتا ہے۔ ہمارے ہی درمیان میں ہے نا، ہم تو اپنی آنکھوں سے دکھ رہے ہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے، وہ اپنی بات ہے، لیکن ایک طرف ہم ایک عام ولی، جو بھی ولی ہے تاریخی اعتبار سے، جو تاریخی اعتبار سے اللہ والا ہے، مستند زندگی اس کی ثابت ہے کہ وہ اللہ والے تھے، اب ان کی مزار بنتی ہے، گنبد بنتا ہے، پھر سالانہ عرس ہوتا ہے۔ اس عرس کے دن کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے اللہ والے تھے، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے، ذکر خیر ہوتا ہے کہ ان کے زندگی میں کیا 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 نہیں کیا۔ یعنی اگر صحیح طور پر اگر قرآن کا ثواب پیش کیا جائے، اور جو متوسلین ہے، جو مریدین ہے، معتقدین ہیں، ان کے لیے ان کی سوانح دہرائی جائے کہ بھئی یہ ولی کیسے اللہ کے ولی بنے، انہوں نے کیا کیا، کرامات کا تذکرہ نہیں بلکہ ان کی حیات کس طرح گزری، عمل کیا تھا، کس طرح زندگی بسر کر، تو یہ ایک بہترین جائز امور میں سے ہے۔ یہاں پر بھی شریعت خاموش ہے، یہ جو ہے مباح کے دائرے میں ہے، لیکن
مباح کے دائرے میں اگر اس طرح کوئی غیر شرعی کام نہ ہوتے ہوئے ہم جب یہ تمام کام کریں تو یہ جائز قرار دیا جاتا ہے، اور نیت کی بنیاد پر مستحب بھی ہو سکتا ہے، ثواب کا جو ہے امید بھی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ خوشی کا ایونٹ منایا جائے گا، مانا جائے گا۔ اب جب بات امام الشہداء کی آتی ہے، اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بات آتی ہے کہ جن کی حیات میں نبی کریم نے انہیں جنت کی بشارت دی، جو تھے تو نواسائے رسول، لیکن نبی کریم انہیں اپنا بیٹا کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا حسن جو ہے یہ سید ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرے گا۔ امام حسین، امام حسن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا پورا کنبہ، تو یہ تو پیدائشی اللہ والے تھے، یہ تو نبی کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ امت کے رہبر ہیں، یہ کل بروز قیامت ان کے ہاتھ میں علم ہوگا، یہ تو سب کی رہبری کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جنت کے سرداروں میں سے ہوں گے حسن حسین۔ تو جب ایسی ذات اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتی ہے تو کون سی عقلی فطرت اور کون سا عقیدہ ہمیں اس موڑ پہ لے آتا ہے کہ ہم اس دن غم منائیں؟ اور کتنا تضاد ہے اس میں، ہمارے ہی عمل میں، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے۔ اہل سنہ والجماعہ میں ایک ولی خواجہ غریب نواز کا عرس ہوگا، خوشیاں مناتے ہیں۔ پیران پیر دستگیر ابا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہوگا، خوشیاں مناتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کا دن آئے گا، غم مناتے ہیں۔ عجب معاملہ ہے، سوچئے ذرا، موت کس طرح واقع ہوئی، اس کو کیوں اتنی اہمیت دی جا رہی؟ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ ایک طبقہ جو اسلام سے الگ ہوا، اس دائرہ اسلام میں اپنے آپ کو ضرور کہتے ہیں لیکن اصل اہل سنہ والجماعہ سے الگ ہوا، انہوں نے اپنی ایک دین کی بنیاد ہی اس واقعے کو رکھ دی کہ اگر اس واقعے کو نکال دیا جائے تو ان کا دین ہی بے بنیاد ہو جائے۔ ہمارا دین کربلا کے واقعے پر نہیں بنا، ہمارے دین ہمیشہ سے تھا، حضرت آدم سے ہمارا دین ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ ابراہیم نہ یہود تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ حنیف مسلمہ، یہ بہترین مسلمان تھے، نہ یہ یہودی تھے نہ یہ، حالانکہ یہ جد الانبیاء ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بھی اوپر حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ کے اوپر بھی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے اوپر بھی حضرت ابراہیم ہے، جد الانبیاء۔ لیکن فرمایا نہ یہ یہود تھے نہ نصرانی تھے، یہ مسلمان تھے، یہ ایمان والے تھے، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں تسلیم کرنے والے تھے۔ یعنی یہ دین اسلام تو پہلے دن سے ہے، اور یہ دین اسلام کی شروعات تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو اگر واقع کربلا کو ہم نکال دیتے ہیں، واقعہ کربلا اگر نہ ہوتا تو یہ کہاں سے عقیدہ ہم نے گھڑ لیا کہ بھئی اسلام نہ ہوتا؟ یہ اس کی بنیاد کہاں سے ہے؟ نہ قرآن و سنت اس کی تائید کرتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فرقہ رافضیہ ہے، انہوں نے اپنا عقیدہ کرے، ان کو مبارک ہو ان کے عقیدہ۔ ہم اہل سنہ والجماعہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر گفتگو کریں، اور بنیاد یہ ہے کہ کہیں سے بھی محرم کے مہینے میں غم منانے کا جواز نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ بے شمار لا تعداد علماء اور مقررین حضرات اس بات کی دلیل پیش کریں گے کہ ہاں نہیں منانا چاہیے، دیکھو کس طرح مارا، دیکھو۔ ہم پوچھتے ہیں یہ پہلا سانحہ تو نہیں ہے نا اسلام کا؟ کیوں نہیں ہم غم مناتے؟ حضرت موسیٰ کے انتقال کے دن کو جو واصل بحق ہوئے، بولے اب غم مناؤ، وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، تو نہ جانے 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے، بے شمار تعداد بنی اسرائیل کے انبیاء کا قتل کیا گیا۔ قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے، اچھا موت بھی ایسی، حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی تھی
کہ جب ہم نے ان کی زیارت کی تھی عراق میں، مجھے آج تک یاد ہے، فرمایا انہیں کمبل میں لپیٹ کر کے پیٹ پیٹ کر ہڈیاں ان کی جو ہے الگ کر دی گئی تھی، اس طرح ان کو موت تک۔ حضرت یحییٰ کو درخت کی آڑ میں آری سے آدھا کٹ کر دیا تھا، آدھا۔ تو کیوں نہیں غم مناتے پھر انبیاء کا؟ اگر اصول میں کہیں ہے تو وہ اصول سب جگہ ہونا چاہیے، منفرد کسی ایک شے کے لیے یا کسی ایک ذات کے لیے، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ نبی کریم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے پنجتن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، ہم اس کنبے کی بات کر رہے ہیں جنہیں نبی کریم نے اپنی فانی دنیا میں ہی انہیں بشارت جنت کی دی تھی۔ تو اب ان کی زندگی، فانی زندگی ختم ہونے پر غم ہونا چاہیے یا اس بات کی تسلی ہونی چاہیے کہ الحمدللہ اب عن قریب وہ اپنے مقام کو پہنچ جائیں گے، کیونکہ نبی کریم کی گفتگو درست ہے، نبی کریم نے سچ کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ نعوذ باللہ دور حاضر میں بے شمار علماء اور مقررین حضرات جو ہے لوگوں میں پاپولر ہونے کے لیے اپنے عقیدے کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ کہیں سے ثابت نہیں ہے غم منانا، اور اگر ہے تو پھر وہ سبھی کا غم منایا جائے، کیوں ایک کا غم مناتے ہو؟ اگر کہیں کہ صحابہ کرام ٹھیک ہے تو حضرت عمر کی شہادت پر بھی غم منائیں، حضرت عثمان کی شہادت پر بھی غم منائیں، حضرت علی کی شہادت پر بھی غم منائیں، کیوں نہیں مناتے؟ کیوں صرف واقعہ کربلا کی؟ اور وہ کتنا ہی جو ہے دردناک منظر ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی مصائب ڈھائے گئے اہل بیت رسول کریم پر، اس کنبے پر، تو یہ تو تاریخ میں قلم بند ہے نا، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ لیکن واقعے کے دردناک ہونے کی بنیاد پر غم منانا یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر ہم نبی کریم کی ذات کو دیکھیں تو نبی کریم خود ارشاد فرماتے ہیں مجھے انبیاء میں سب سے زیادہ ستایا گیا، فرمایا مجھے اپنوں کے ذریعے ستایا گیا، یعنی جتنے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تھے ان میں سب سے زیادہ تکلیف اگر ان کی قوم نے کسی کو دیا تو وہ نبی کریم کی قوم تھی، ان کے اپنے انہوں نے ستایا۔ تو اگر ہم بنیاد ستانے کو رکھیں کہ کس طرح آزمائے گئے، تو بلا شک و شبہ امام حسین سے بھی زیادہ نبی کریم کو ستایا گیا، امام حسن سے بھی زیادہ نبی کریم کو ستایا گیا۔ تو اب پھر ہم ان کی رحلت فرما جانے کے دن ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ ہمیں تو نبی کریم کا غم منانا چاہیے کہ وہ کتنا ستایا گیا۔ ایک یہودن نے تو جو ہے گوشت میں جو ہے زہر ملا کر کے دیا، جس کا اثر آپ کی زندگی میں دیکھا گیا، اور بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہی وجہ سبب بنا آخر نبی کریم کی اس فانی دنیا سے رحلت فرما جانے کے لیے۔ بعض نے کہا کہ وہ بھی شہید کے مقام کو پائے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہاں ہم قربت قیامت کے بالکل قریب کے دور سے گزر رہے ہیں، عقائد میں بہت بگاڑ آ چکا ہے، لوگ پاپولیرٹی کے لیے، کیونکہ یہ پاپولر ہو گیا ہے سبجیکٹ، یہ امام حسین، یہ واقعہ کربلا، کیونکہ ایک گروہ کی بنیاد دین کی صرف واقعہ کربلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے تاریخ میں ہیر پھیر کیا، انہوں نے کتابیں لکھی جو بے بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر ہم ان کی پیروی کریں، اپنے عقائد کا سودا کریں، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ ہاں اگر نبی کریم کی حدیثوں میں بھی اگر اظہار غم اگر ہے تو اللہ کی ذات کی قسم وہ اپنے نواسے کے لیے غم نہیں ہو سکتا، وہ غم امت کے لیے ہوگا کہ ہائے جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا۔ کلام پاک اللہ کا کیا کہتا ہے؟ نبی کریم کے زبانی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں الفاظ ہے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کچھ بدلہ نہیں مانگتا سوائے میرے اہل قربت کے لیے محبت مودت۔ نبی کریم اللہ کا کلام یہی کہہ رہا ہے نا کہ تو کہہ دو اے حبیب ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی کچھ طلب نہیں کرتا۔ انبیاء نے بھی یہی کیا۔ نبی کریم نے کہا کہ میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں، کیا؟ کہ تم اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے قرابت دار یعنی میری قربت والوں سے بھی تم محبت کرو، مودت کرو، ان سے تم دور نہ رہو۔ اب یہ صرف ایک چیز ہے
جس سے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر نبی کریم کو غم بھی ہوا ہوگا واقعہ کربلا کی، کیونکہ ایسی حدیثیں موجود ہے کہ نبی کریم کو معلوم تھا کیا ہونے والا ہے، وہ کربلا کی مٹی کے تعلق سے، اور بھی بہت سارے ایسے جو ہے حدیثوں میں وہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کریم نے حضرت امام حسین اور اہل بیت رسول کے شہید ہونے پر غم کیا، کیونکہ شہید تو بہت بڑا مقام ہے اور یہ منطق سے ماورا ہے۔ نبی کریم کی ساری زندگی انسانوں کو یہ سمجھانے میں گزر گئی ہے کہ یہ زندگی فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اے ایمان والو تم اس کے پیاسے رہو، اس کی نہیں۔ اور اس عقیدے کی بنیاد کمال تک جب صحابہ اکرام کی جماعت میں سراعت کر گئی تو وہ اسی لیے اپنی گردنوں کو نچھاور کرنے کے لیے گریز نہیں کرتے۔ حضرت حنظلہ کا واقعہ ہے، شادی کی رات ہے، کسی جو ہے دائی نے آواز دی مدینہ کی گلیوں میں کہ نبی کریم نے جہاد کے لیے بلایا ہے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ لوگ کہ اپنی دنیاوی زندگی کی اہمیت نہیں تھی ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ صحابہ اکرام کی جماعت میں یہ ہے کہ انہیں دکھتا تھا جنت اور دوزخ، یہ لوگ منتظر تھے کہ کب جانے کو ملے، تو موقع پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کو فخر محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تو نبی کریم کی ذات کیا ممکن ہے کہ وہ اپنے نواسے کی فانی زندگی ختم ہونے پر غم کریں گے؟ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ انہیں افسوس اس بات کا ہوگا کہ حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کو غیروں نے نہیں اپنوں نے مارا۔ اس فتنے کی بنیاد پر نبی کریم کو غم ہوا، نہ کہ ان کی شہید ہونے پر تو اللہ کے محبوب بنتے، کلام پاک شاہد ہے نا، مت کہو مردہ کہہ رہا ہوں، تو کیوں روتے ہو، کیوں غم مناتے ہو؟ وزاری کی کوئی جگہ نہیں اس مرحلے پر۔ اس بات کو سمجھنا ہے اور اللہ کے واسطے انصاف سے کام کرنا ہے۔ یہ عقلی دلیل ہے، بہت سے حدیثیں آپ کو دونوں طرف سے مل جائیں گی، لیکن اصل مومن کو چاہیے کہ وہ بات کو سمجھے۔ ہم منافقانہ رویہ نہیں رکھ سکتے کہ ولی اللہ کے عرس پہ خوشی منائیں اور اولیاؤں کے سردار کے جو ہے شہید ہونے پر غم منائیں۔ یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی اصلیت ہے؟ یہ بے بنیاد ہے۔ اسی لیے علماء اکرام دور حاضر میں دیکھ لیجئے کہ ہم ایسے نازک دور سے، پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، یہاں دنیا دار علماء کی کمی نہیں ہے۔ آج سے 450 سال پہلے امام ربانی مجدد الفسانی اپنے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا علماء آخرت اور علماء دنیا۔ فرمایا مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق علماء آخرت کی جماعت ہے، اور فرمایا مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق علماء دنیا کی جماعت ہے۔ فرمایا کہ دور حاضر میں محض اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی جاہ سرداری اور دنیاوی خواہشات کی طلب کے دین کی خدمت کرنے والے علماء کہاں رہے؟ یہ جملہ امام ربانی کا اپنے مکتوب میں 450 سال پہلے لکھا۔ ہندوستان کے تھے وہ، سرین شریف کے، پنجاب کے۔ آپ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ مخلص علماء کہاں رہے؟ تو جب 450 سال پہلے نہیں تھا، ہم کیا امید کر رہے ہیں دور حاضر میں ہوں گے؟ ہاں، ہم سب کے بارے میں نہیں کر رہے، یعنی دنیاوی علماء کی جماعت کی کثرت ہو گئی ہے، علماء آخرت تو بالکل ختم پر ہے، شاید ان کو انگلیوں پر گن سکتے ہیں، اور شاید نہ بھی گن سکے، کیونکہ پہچان نہیں ہے ان کی آوازیں پست ہیں، ان کی آوازیں لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اسی لیے جو صالحین میں سے ہیں، اب ان کو ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اپنی آواز لوگوں تک پہنچائے، لیکن یہ مرحلہ ایسا ہے، لاکھوں میں ایک آواز تو پست ہو ہی رہے گی، کیونکہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے بھئی اتنے سارے علماء کہتے ہیں غم مناؤ، شاپنگ مت کرو، یہ مت کرو، 10 دن غم کے دن ہے، اور پھر ایک کوئی بندہ کہہ دے تو پھر اس کی بات شاید وزنی نہیں لگتی، کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے، لیکن سوچنا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کی کہ اگر غم منانا ہے تو سارے اولیاء اللہ کے وصال پر غم منائیں، اور اگر نہیں ہے
تو سب اولیاء اللہ کے وصال پر خوشی کا اظہار کریں کہ الحمدللہ یہ اللہ کو پہنچ گئے، اللہ کی رضا کو پہنچ گئے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام پا لیے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وعدہ کیا۔ ارے اس سے بڑی بشارت کیا ہو سکتی ہے کہ حسنین کریمین امام حسن امام حسین کو جنتیوں کا سردار قرار دیا، تو وہ جنت کی نعمت تو موت کے بعد ہی ملے گی نا، تو شہادت کے جام نوش فرمانے کے بعد ہی تو سردار بنیں گے، اس سے پہلے بنیں گے؟ تو کسی کو سرداری عطا کی جا رہی ہے اور اس پر غم۔ یاد رہے یہ جو فرقہ بھی وجود میں آیا ہے نا، یہ بھی یہودیوں کی سازش تھی، جو صحابہ اکرام کے درمیان میں پنپ رہے تھے۔ مدینہ میں انہوں نے حضرت علی کے زمانے میں کوشش کی، لیکن حضرت علی نے انہیں اپنے آپ سے دور کہا، انہیں دور بھگا دیا، مدینہ سے خارج کر دیا، پھر انہوں نے اپنا نام الگ رکھ لیا۔ بہرحال تاریخ میں نہیں جاتے ہوئے عقلی اعتبار سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نجات صرف اور صرف شریعت محمدی کے دائرے میں ہونے میں ہے، اور شریعت محمدی کے دائرے میں اہل السنہ والجماعہ کے علماء کی رائے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اہل السنہ والجماعہ کے مستند علماء 1400 سال سے جو رائج ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اور علمی کتابوں میں، فقہ میں، عقائد میں واقع کربلا کو کوئی جگہ نہیں دی گئی کہ اب بندے کو واجب ہے کہ وہ غم منائے، کہیں نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کی تقلید نہ کریں، اور یہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم نے عقائد میں بگاڑ پیدا فرمایا، اور جب ہم نے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو یاد رہے بدعتی گروہوں کو کوئی نجات نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعت کے تعلق سے بہت جو ہے سخت وعید بیان کی ہے، جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ یعنی ایک حدیث میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ کسی بدعتی شخص کی تعظیم کرنا ایسا ہے گویا کہ کوہی سے کعبۃ اللہ کو 7 مرتبہ دہا دینا، یعنی اتنا برا عمل ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے، خالی بدعتی کی تعظیم کرنا اتنا برا ہے، تو خود بدعت کا مرتکب ہونا کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے، انسان کو کتنا نقصان دے سکتا ہے۔ اسی لیے وہ تمام رسومات جو دور حاضر میں رائج ہے، عاشورے کے دن نہ جانے وہ کئی علم بیٹھتے ہیں، پنجے بیٹھتے ہیں، تعزیے، اللہ اکبر کبیرہ، اصول دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اصول دین میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہاں جواز کے لیے تو جواز تو کہیں سے بھی مل جائے گا، تبرک کا جواز تو کہیں سے بھی مل جائے گا کہ کربلا کی مٹی آ گیا، وہ مبارک ہو گیا، اب وہ امام حسین کے وہ جو علم تھا وہ علم میں سے ایک ٹکڑا آ گیا۔ یہ کوئی دین نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہر وہ تبرک جو کسی نبی کریم سے جڑا ہوا ہو، اور ہر وہ تبرک جو کسی اللہ والے سے جڑا ہوا وہ متبرک ہے، لیکن ہم اس کو دین کا حصہ نہیں بناتے، ہم اس کو دین کا حصہ نہیں بناتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جبہ مبارک عبداللہ ابن صابون نام کے ایک شخص تھا جو منافقین میں سے تھا، اس کو دینے کا اعلان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھاگے دوڑے آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ آپ نے ابن صابون کو اپنا مبارک جامہ دینے کا ارادہ فرمایا؟ نبی کریم نے فرمایا، ہاں بالکل درست ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا جامہ؟ تو نبی کریم مسکرائے اور کہنے لگے، اے عمر، جب تک کہ ابن صابون کے دل میں رسول اللہ کی سچی محبت پیدا نہیں ہوتی، یہ جامہ اس کے کسی کام کا نہیں۔ یعنی تبرک کا تعلق بھی اتباع سے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا رضی اللہ تعالی عنہ کہے، ان کی محبت کا اگر دعویٰ ہے تو عاشورے کے دن اور محرم کے مہینے میں ایک ہی پیغام سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ حق کا ساتھ دینے اور حق پر ٹکنے کے لیے اگرچہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو انسان کو گریز نہیں کرے۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تبرکات میں ملوث رکھ کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا، اور پھر سارا سال
جو ہے گمراہی میں بدعات میں زندگی بسر کرنا، یہ حسینی فرقے والے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ کو حسینی کہلانا چاہتے ہو تو ان رسومات سے حسینی نہیں ہوگے۔ تعزیے کو چم لیے، وہ جو کچھ بھی بٹھایا ہے علم اس کو چم لیے، وہاں جا کر کے اس سے حسینی نہیں بنتا، اس سے حسینی نہیں بنتا۔ بندہ حسینی بنتا ہے ان اعمال کی نقل سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کعبے کا طواف کر رہا تھا کہ عالی صبح فجر سے پہلے کہ کسی بندے کی گریہ وزاری کی، آہ وزاری کی آواز آئی کعبے کے چھت سے۔ تو طواف کے وقت مجھے محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا گنہگار بندہ ہے بیچارہ، اتنا رو رہا ہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تو کئی دن ایسے ہی مسلسل اس بندے کی بہت زیادہ سسکیوں سے رونے ہوئی آواز آئی۔ تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کون بندہ ہے، میں ملوں تو صحیح، بیچارے کو تسلی دوں کہ کعبے کا دروازہ، کعبۃ اللہ ہے، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی، اتنی نا امید کیوں رہتے ہو، یا تسلی دوں کسی طرح سے۔ تو انتظار میں تھے کہ وہ شخص آئے۔ تو وہ شخص جب نیچے اترے تو نقاب پوش تھے۔ تو آپ نے جب سلام کیا اور جب نقاب ہٹا تو دیکھ کے حیرت میں رہ گئے کہ یہ کون ہے؟ یہ امام حسن ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول۔ انہیں دیکھ کر کے ششتر رہ گئے۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا امام یہ کیا ہے؟ وہ کیا تھا جو میں روز سن رہا ہوں؟ بولے اتنی گریہ وزاری، اتنی آہ وزاری۔ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، اس کے بعد بھی یہ؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے حسن بصری، کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی کہ نبی کریم نے ہماری والدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ اے فاطمہ، یہ گمان نہیں کرنا کہ تم رسول اللہ کی بیٹی ہو اور تم سے حساب نہیں ہوگا، واللہ تمہارے اعمال کا حساب تمہیں خود دینا ہوگا۔ فرمایا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے حسن بصری، جب ہماری والدہ کا حال یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو یہ سن کر حسن بصری چیخ پڑے کہ یا امام حسن، اگر آپ کا حال یہ ہے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ یہ ہمارے اکابرین تھے جو اپنی ساری زندگی عمل کرتے رہے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتے۔ بشارت تو پہلے مل چکی تھی جنت کی، پھر بھی عمل جاری ہے۔ ہم کون سے عقیدے والے، ہم کیسے حسینی ہیں کہ نہ ہمارے نمازوں کا ٹھکانہ ہے۔ ارے جن کی نماز کی حالت میں سر قلم کیا گیا، اس سے بڑا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں کو کہ وہ نماز نہ پڑھے اور اپنے آپ کو حسینی کہے۔ یہ تعزیہ اٹھانا، یہ علم اٹھانا، ان سے حسینی نہیں بنو گے۔ حق کی آواز بلند کرنے سے حسینی بنو گے، حق کے ساتھ رہنے پر اور باطل کے خلاف ڈٹے رہنے سے حسینی بنو گے۔ چاہے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی پوری قربانی دینی پڑی، تب بھی معصوم بچے تک کے لیے جو ہے آپ یہ نہیں کہ بھائی ارادہ بدل دوں۔ کیوں؟ کیونکہ حق کی بات تھی۔ یہ واقعہ کربلا حق اور باطل کی بات ہے، رسومات کی گفتگو نہیں ہے، تاریخ کی پیچیدگی نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی بات تھی۔ کیونکہ اہل کوفہ نے آپ کو خطوط ہزاروں لکھ کر کے دعوت دی تھی کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کے خلاف اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں گئے تاکہ ظلم کے خلاف گفتگو کر سکے۔ آج کون سا مسلمان ہے ظلم کے خلاف بات کرنے والا؟ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کی دھجیاں اڑ رہی ہے، غیروں کے ذریعے نہیں، اپنوں کے ذریعے۔ اپنے علماء کا حال یہ ہے جو حرام کام کو عام کیے ہیں، پیروں کا حال یہ ہے جو حرام کام کو عام کیے۔ ہم آواز نہیں اٹھاتے، یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی بڑے گھرانے کے ہیں۔ ہم حسینی نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں۔ نبی کریم کی شریعت اپنی جگہ مسلمہ ہے، وہ کوئی عالم ہو، کوئی اہل بیت کا گھرانے کا کوئی فرد ہو، وہ سب کے لیے واجب ہے، عین جس طرح وہ نبی کریم کی ذات پر واجب تھا۔ اگر رخصت ہوتی تو انہیں ہوتی، اہل بیت کو ہوتی۔ جب اہل بیت اطہار کو رخصت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو رخصت نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کس طرح اسلام کی دھجیاں اڑ رہی ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں رہی، اور نہ علماء میں نہ خانقاہوں میں۔ اور یہ سب کی بات نہیں کروں، اکثریت ایسی گمراہ ہو چکی ہے، رافضی عقائد کو گلے لگائے اور اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حدیثوں کو اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
عقلی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اعمال کی تقلید کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کے راستے کی پیروی کریں، ان کے راستے کی پیروی کریں، ان کے بتائے گئے راستے پہ چلیں، اور پھر امید رکھیں. اور پھر بھی یہ امید جو ہے بے بنیاد نہیں ہوگی جب عمل کے ساتھ ہو. عمل کے بغیر ہمیں جو جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں تو افسوس ہے جنہیں نبی کریم نے بشارت دی ان کے عمل میں کبھی جو ہے تصویف یا کبھی کمی نہیں دیکھی گئی. تو ہمیں کوئی بشارت ہی نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے نازک دور سے گزر رہے ہیں کہ حدیث کا مصداق بن چکے ہیں کہ صبح ایمان ہے تو شاید شام کو نہیں، اور شام کو ہے تو شاید صبح نہیں. تو ایسے دور میں جب ہمارے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے اور پھر بھی ہم اپنے ردی اعمال، اوہام اور افہام سے باہر نہیں آنا چاہتے ہیں، تو یہ دراصل غم کا حال یہ ہے. ہمیں ماتم اپنے حال پہ منانا چاہیے، اہل بیت رسول کے اس کنبے پر نہیں. وہ تو جنتی تھا، جنتی ہے، جنت کے حقدار ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہمیں وہ سوچنا ہے. ہمیں غم منانا ہے تو اپنے عقائد پر غم مناؤ، ماتم منانا ہے اپنے عقائد کا ماتم مناؤ، کیونکہ یہ ہم بھول چکے ہیں اور یہ ہمیں دائمی طور پر ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. عقیدے کا نقطہ اگر ہمارا بگڑ گیا تو یہ اہل سنہ والجماعہ کے علماء کا اجماع ہے کہ جب اعمال کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ پر ہے، چاہے تو بندے کو معاف کر دے، چاہے تو ہر ایک عمل کی سزا دے، برے عمل کی سزا دے. تو کچھ قدر گنجائش بنتی ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمارے اعمال کے بگاڑ میں. لیکن جب عقیدے کی بات آئی تو فرمایا عقیدے میں اگر بگاڑ ہوگا تو بندہ دائمی طور پر جنت کا مستحق نہیں بن سکتا. یہ کتنی سخت بات ہے. اور ہم اپنے عقائد سے کھلواڑ کیے ہوئے. عقائد یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہ فیمس ہونے والے علماء کی تقلید کرے ہیں جبکہ جانتے بھی نہیں ان کے آگے پیچھے کا کیا حال ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کاملین سے وابستہ ہوں، ان کے دکھائے گئے راستے پہ چلیں، دین کو اپنے اندر اپنائیں اور پھر امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. تو یہ صحیح اسلام ہے، یہ وہ اسلام ہے جو لے کر کے نبی کریم آئے تھے. کیونکہ جتنے صحابہ تھے دیکھیے وہ بشارت یافتہ لوگ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن شاہد ہے. لیکن ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کرنے میں ایک منٹ کی بھی تصویف نہیں کی، تاخیر نہیں کی، گریز نہیں کیا، بہانے نہیں بنائے، گھر کا گھر لٹا دیا، سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ جانتے تھے دنیا فانی ہے. اور یاد رہے نبی کریم کا حکم ہے، نبی کریم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ حب الدنیا راس علی الکل الخطیہ، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے. کیا؟ حب الدنیا. تو دیکھیے ہم اور آپ کون سی بیماری میں مبتلا ہیں. جتنی برائیاں ہیں ان کے سرے پر جو ان کی ماں ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور کون ہے مسلمان جو اس سے خالی ہے؟ تو یہ بلا ہے، اس پر غم منانا ہے. اور اسی کے ازالے کے لیے اولیاء کاملین کی وابستگی ضروری ہے کہ ہم ان کے بتائے گئے راستے پہ چلیں، تزکیہ نفس کریں. قلب کی جو آلودگی ہے، یہ جو نبی کریم نے فرمایا، صحابہ اکرام کو بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان پست ہمت ہو جائیں گے. صحابہ نے گمان کیا شاید یا رسول اللہ آپ جس زمانے کی بات کر رہے ہیں اس زمانے میں مسلمان تھوڑے بچ جائیں گے دنیا میں. فرمایا نہیں، اس زمانے میں تو مسلمان کثرت سے پھیلے ہوں گے پورے عالم میں. صحابہ اکرام جو 313 کئی ہزاروں پر غالب تھے، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ مسلمان تعداد میں بہت ہوں اور پست ہمت ہو، یعنی بزدل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کی ذات ویسی نہیں تھی نا، تو وہ تو اپنے آپ سے ہی قیاس کر سکتے تھے ایمان کے تعلق سے. تو نبی کریم نے فرمایا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے دلوں میں 2 مرض ہوں گے. فرمایا حب الدنیا و کراہت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہت. دیکھیے اپنے گربا میں جھانک کر کے دیکھیے، اگر آج ہم میں سے کسی کو یہ اطلاع دی جائے کہ کل تمہارا آخری دن ہو تو کیا اثر ہوگا ہم پر؟ کون چین سے بیٹھ سکے؟
یا ہمیں کہہ دے کہ بھئی 1 سال بعد میں آپ کا آخری دن آنے والا. ہم اتنا ڈرتے ہیں موت سے. کراہت الموت یہ ایک مرض ہے. اور حب الدنیا، فرمایا ان دونوں کے ہوتے ہوئے مسلمان ایمان کا حق والا کام نہیں کر، پست ہمت ہو. دیکھیے ہمارے اہل سنت والجماعت کا حال کیا ہے، مسلمانوں کا پورے روئے زمین پر کیا حال ہے. دیکھیے پست ہمت، اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بیٹھے ہوئے. یہ ایمان کا حال ہے. اور انہی بیماریوں کے دور کرنے کے لیے اولیاء کاملین کی صحبت ضروری ہے، ذکر اللہ ضروری ہے، قلب تصفیہ قلب ضروری ہے، تاکہ اندر سے یہ آلودگی دور ہو جائے، تاکہ ایمان قائم رہے، ایمان کمال کو پہنچے. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیکار کے رسومات میں اپنی زندگی صرف کرنے کے بجائے اپنے عقائد کو درست کرنے کے لیے جائیں. اور یہ بھی بہانہ ہم نہیں بنا سکتے کہ جو ہے دنیا میں ہر ایک امام الگ الگ گفتگو کر رہا ہے، ہر ایک مقرر الگ، نہیں. آپ قرآن سے شروع کریں، بنیاد فرائض اور واجبات سے شروع کریں. وہ جو کچھ آپ کو معلوم ہے پہلے اس سے شروع کریں کہ آپ وہ عمل اخلاص سے کریں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی کے مراحل اللہ کے فضل سے انسان طے کر لے گا. یعنی ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم فضول کے کاموں میں زندگی صرف کریں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم بدعت کی گمراہیوں میں، اندھیریوں میں رسک لیں. یہ بہت بڑا رسک ہے. فرائض واجبات جب تک کہ پورے نہیں ہوئے، نوافل کی طرف رخ کرنا بھی نامناسب ہے. کیوں؟ کیونکہ پوچھ فرائض اور واجبات کے تعلق سے، نوافل کے تعلق سے پوچھ نہیں ہے. تو جس کے بارے میں پوچھ ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اگر نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے محنت ساری کرنی کہ کیوں نہیں ہو رہی. واجبات میں سے کچھ چھوٹ جا رہا ہے اس کے تعلق سے، اس کے بعد میں نوافل کی باری آئے گی. تو عقل کا تقاضا استعمال کرنا ہے. یہ جو ہمارے دفتر ملا ہے شریعت محمدی کا، یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہمارے ہر سوال کا جواب اس میں ہے. ضرورت صرف اتنی ہے کہ ہم اس کو اپنا ہادی اور رہبر جانیں، اور سارے ہم تسلیم کر کے ہم دل میں مطمئن ہوں کہ جو کچھ شریعت کا حکم ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. اور نبی کریم کے احادیث مبارکہ کے دفتر میں اگر ہم دیکھیں گے تو بدعات کے لیے وقت نہیں ہے. اتنا کچھ ہمیں سنت سے کرنا باقی ہے کہ اگر صبح سے شام تک بندہ دیکھے تو کہیں وقت ہی نہیں ہے کہ آپ بدعت کی کوئی گنجائش بنتی. یعنی ہر وہ بندہ جو کسی بدعت کے کام میں ملوث ہے، وہ کسی نہ کسی فرض کو یا کسی نہ کسی واجب کو یا کسی نہ کسی سنت کو ترک کیے ہوئے. یہ شرطیہ بات ہے، بس یہ اصل ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو رہی ہے تبھی آپ کے پاس وقت مل رہا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کی سند نبی سے نہیں. اور جو کام کی سند نبی سے نہیں ہے وہ کام ہمیں جنت نہیں جہنم میں لے جائے گا. ہمیں سند والا کام کرنا ہے، ہمیں دلیل والے کام کرنے ہیں، ہمیں سنت کو سیکھنا ہے، فرائض اور واجبات کو سیکھنا ہے. اسی لیے یہ نئے سال میں، یہ پہلا مہینہ محرم الحرام میں ساری دنیا اگر واقعہ کربلا کو دہرا رہی ہوگی تو آپ بھی وہ کرنا ضروری نہیں ہے. مجھے اور آپ کو زیادہ اہم ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے فرائض اور ہمارے جو واجبات اور جو سنت کی جو باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں اس کے لیے وقت صرف کریں، نہ کہ واقعہ کربلا میں کیا کس دن کیا ہوا. یہ سب تاریخ کے پنوں میں لکھے گئے ہیں، مستند ہیں. وہ دہرانے سے آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا. ایک ہی انقلاب آ سکتا ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو اگر حسینی بنانا چاہتے ہیں تو حق کے ساتھ ہونے کی بات کریں. اور حق پر ہونا کیا ہے، حق پر ہونا کیا ہے، اور گمراہی کیا ہے، انصاف کیا ہے، دلالہ کیا ہے، اس کی پہچان، اس کی تعریف پہلے معلوم ہونی چاہیے. فرمایا اکابرین ارشاد فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ہر ایک شے کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا، یہ حق ہے. اور دلالہ کیا ہے، اس کی ضد بولے، اس کا اپوزٹ. اب دیکھیں صبح سے شام تک آپ کی زندگی میں کیا ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں ہے؟ یہ خود معیار آئینہ اپنا دل ہے. وہ کیا، جب صبح اٹھے تو دیکھو کیا صبح کی نماز ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے. ہو رہی ہے تو اللہ کا حق جو اللہ نے وہ ادا ہوا نہیں. اب آپ حق کے ساتھ. پھر اب آپ جب کام کے لیے جا رہے ہیں تو دیکھو اب آپ کام میں کیا کام کر رہے ہیں.
چھل کپٹ والا کام کر رہے ہیں، دھوکے والا کام کر رہے ہیں، یا جو آپ محنت مزدوری کر رہے ہیں اس کا حق ادا کریں. حق ادا کریں تو اب آپ حق کے ساتھ ہیں. آپ گھر میں ہیں، والدین آپ کے ساتھ ہیں، کیا آپ ان کو وقت دے رہے ہیں؟ کیا آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو آپ نے حق ادا نہیں کیا. اب آپ نے درست نہیں کیا، اب آپ کو حق ادا کرنا ہے. اہل و عیال کے ساتھ میں کچھ وقت ہی صحیح، کیا آپ نے شفقت سے ان کے ساتھ میں پیش آئے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا یا 2 میٹھے بول بولے کہ بس دن آ رہا دن جا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کون بڑا ہو رہا ہے. حق یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے آپ نے تلوار اٹھائی. حق پورے 24 گھنٹے میں حق کے ساتھ رہنا ہے. اور حق کے ساتھ رہنے سے مراد یہ ہے ہر وہ حکم جو رب ذوالجلال نے ہمیں دیا ہے اس کا حق ادا کرنا. اور اسی لیے حقانیت کا دعویٰ سوائے اولیاء کاملین کے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے، کیونکہ اصل وہ اپنے آپ سے واقف نہیں. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. اور اسی لیے محرم کے اس مہینے میں پیغام یہی ہے، عاشورے کے دن ابھی آنے والا ہے، اس کا پیغام یہی ہے کہ حق والا کام کرو. صبح سے شام ہمارے دوست کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، اڑوس پڑوس میں ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، گاڑیاں اس جگہ ایسی جگہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھئی پڑوسی کو تکلیف ہو. اب آپ اچھی گفتگو کریں، آپ دین سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑوسی کا حق ادا نہیں ہوا، پڑوسی کو ستایا، آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں. ہر جگہ پر آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو اس جگہ کا حق ادا کرنا ہوگا، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہوگا، مسجد کا حق ادا کرنا ہوگا، دوستوں کے ساتھ میں ہیں ان کا حق ادا کرنا ہوگا. ہر ایک شعبے میں زندگی کے آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہوگا. اور یہ سسٹم اللہ نے چھپایا نہیں ہے، شریعت محمدی کے ساتھ آپ کو سکھا دیا کرنا کیا. نبی کریم نے حضرت ماں عائشہ کے ساتھ دوڑ کا کھیل کھیلا کرتے تھے. صحابہ اکرام نے خبر دی ہمیں، حدیث میں آتا ہے یہ حق کے ساتھ ہونا ہے کہ گھر میں ان کے ساتھ ان کے جیسا رہو، ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کی دل جوئی کے لیے. یہ امام الانبیاء کا عمل ہے کہ یہ حقانیت اب یہ ہے کہ جب گھر میں رہو تو گھر میں بزنس نہیں چلے گا، گھر میں گھر کے جیسا رہنا پڑے گا. بچوں کے ساتھ میں شفقت، دوسروں کے ساتھ میں، بڑوں کے ساتھ میں رحم، یہ تمام معاملات جو کچھ بھی ہے یہ زندگی ہے اسلام. اور یہ ہمیں سیکھنا ہے. اور جیسا میں بتا رہا تھا کہ وقت کم ہے، بدعات کے لیے جگہ نہیں ہے، رسومات کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ سب سیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں حق کے ساتھ ہوں گے. اور جب اس طرح ہم حق کے ساتھ ہوں گے تو حسینی کا مہر ہمارے سر مبارک پر لگے کہ ہاں یہ حسینی ہے. یہ میدان جنگ میں جا کر بندہ حسینی نہیں بنتا، وہ حق کے ساتھ ہونے کے ساتھ حسینی بنتا ہے. تو پیغام آخری یہی ہے آپ لوگوں کو، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی بنے، رسومات والے حسینی نہ بنے بلکہ عقائد والے، اعمال والے حسینی بنے، رقت قلبی والے حسین بنے. وہ حسین جو کعبے کے چھت پر گڑگڑا کر کے رو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے. ارے جو جسے جنت کی بشارت مل گئی ہے وہ اتنا رو رہا ہے، ہم کتنا روتے ہیں یہ بھی تو پتہ چلے. ارے ہمیں غم دوسروں پر نہیں اپنے اوپر منانا ہے، ماتم اپنی حیات پر منانا ہے کہ یہ کیسی زندگی ہے کہ دل مردہ ہے، غلط کام ہوتا ہے تو دل میں کوئی کھٹک پیدا نہیں ہوتی، اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو لغزش کی جو ہونے پر جو ندامت ہونی چاہیے وہ بھی پیدا نہیں ہو رہی. اللہ اکبر کبیرہ، یہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے. ارے غم تو یہاں منانا ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو پوچھ واقعہ کربلا کی نہیں ہوگی قبر میں، مجھے اور آپ کو پوچھ آپ کے اور میرے دل کے بارے میں ہوگی. اللہ کا کلام کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اطاع اللہ بقلب سلیم. اس دن نہ بیٹے کام آئیں گے تمہارے، نہ تمہارا مال کام آئے گا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو. صرف کام آئے گا ایک سلامت والا دل جو اللہ کے حضور آپ پیش کر سکو گے. کون سے دن؟ قیامت کے دن. لا ينفع فرمایا نہیں نفع دیں گے، مال ولا بنون الا من اطاع اللہ بقلب سلیم. قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم مفسرین کرام، اولیاء کرام کہتے ہیں وہ دل جو شرک سے پاک ہو، شرک اصغر سے پاک ہو، نفسانی خواہشات سے پاک ہو،
حب دنیا سے پاک ہو، کراہت الموت سے پاک ہو، دل کی بیماریوں سے پاک ہو۔ فرمایا یہ تندرست دل اب اللہ کی بارگاہ میں، یہی اصلاح ہے قلب کی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اب ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا ہے۔ اگر وہ دل زندہ ہے تو الحمدللہ اب غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہے نہ حزن ہے، نہ ڈر ہے نہ حزن۔ کیوں نہیں ہے حزن؟ دیکھیے اللہ والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی غم نہیں، کیوں غم منا رہے ہو؟ الحمدللہ پا گئے، دل زندہ ہو گیا، اب وہ یہاں بھی زندہ رہے گا، آخرت میں بھی زندہ رہے گا۔ اب غم نہیں مناؤ گے، اب ہر حال میں چاہے کھانا مل رہا ہے تب بھی خوش ہے، چاہے کھانا نہیں مل رہا ہے تب بھی خوش ہے۔ یہ ہم نے سوانے میں دیکھا ہے اولیاء اللہ کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی اس طرح گزری، جو کچھ اللہ دیا اس پہ کفایت کر بیٹھتے۔ غم کس بات کی نہیں تھی؟ کیونکہ دل اللہ سے جڑ گیا۔ بولے اب کیا ہے، رب ذوالجلال رب کائنات سے دل مل گیا، وہاں اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل ہوگی۔ یہ تو فانی دنیا ایسے نہ ویسے کٹ ہی جائے۔ تو اصل اگر غم منانا ہے محرم میں اپنی ذات پر مناؤ، کیونکہ دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کا ٹھکانہ نہیں۔ اور رہی بات اہل بیت اطہار کا، حضرت امام حسین اور وہ 70 یا 70 سے زائد شہداء کا، تو وہ تو اپنے مقام کو پہنچ چکے، آپ بے وقوف ہو اگر ان کا غم منا رہے ہو۔ آپ اپنا غم مناؤ، کیونکہ ہمارا ٹھکانہ نہیں کہ ہمارا آخری دن کیسا ہوگا۔ ہمیں کوئی بشرط دلیل نہیں ملی ہے کہ آخری سانس کیا ایمان پر ہوگی یا معاذ اللہ ایمان کے حالت میں نہ ہوگی۔ تیاری اس کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان اہم اصولی باتوں کو اپنے ذہن نشین کریں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں اور اولیاء کاملین کی صحبت میں رہیں تاکہ یہ ایسی نعمتیں ہمیں ملتی رہے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔